مانچسٹر کے مقامی ہال میں آر سی انٹرٹینمنٹ کی سی ای او ملٹی کلچرل پروموٹر رضیہ چودھری کی جانب سے سابق لارڈ میئر آف مانچسٹر عابد لطیف چوہان اور ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد افضل خان کے اعزاز میں شائعہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں کمیٹی کی دوسری اہم شخصیات کے علاوہ قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف یو کے راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں آر سی انٹرٹینمنٹ کی سی ای او ملٹی کلچرل پروموٹر رضیہ چودھری کی جانب سے سابق لارڈ میئر آف مانچسٹر عابد لطیف چوہان اور ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد افضل خان کے اعزاز میں شائعہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمیونٹی کی اہم شخصیات ڈاکٹر لیاقت ملک، سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم کے علاوہ قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز راجہ عامر مقصود اور محمد سرور چشتی نے تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس سے پہلے معزز مہمانوں کے ہال پہنچنے پر تقریب کی میزبان رضیہ چودھری کی طرف سے انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ تقریب کی نقابت کے فرائض عدیل چودھری نے خوبصورتی سے نبھائے۔ کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ ہمارے کچھ خاص مہمانوں نے کہیں اور بھی کمیونٹیز ہیں ان کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی بھرپور تالیوں میں باجی رضیہ چودھری ایک دفعہ پھر سٹیج پہ۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صحافی، کالم نگار اور پریس کلب آف پاکستان یو کے صدر محمود اسکر چودھری کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو پاکستان اور اسلام کے ساتھ ساتھ برٹش ویلیوز کو بھی بچانا ہے۔ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت خاموش کیوں ہے، اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی کلیکٹیو جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اس لیے نہیں کہ یہ اسلام اور پاکستان پر بات آ گئی ہے، اس لیے کہ یہ برٹش ویلیوز کی جو مین چیزیں ہیں، میوچل رسپیکٹ اور ٹالرنس، اس پر بات آ گئی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے برٹش ویلیوز کو جو ہے اس کو بچانا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے یا اسلام کو بچانا ہے یا نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ان چیزوں پر کام کیا جائے اور جو ہے وہ دکھایا جائے اس سوسائٹی کو کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے انجینئرز ہیں، جو ہمارے این ایچ ایس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ٹیچرز ہیں جو اسکولوں میں کام کر رہے ہیں، وہ کس طرح اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہے کہ یہاں پہ شریعت نہیں آنے والی، تو اس کو سمجھایا جائے کہ آلریڈی یہاں پہ ہم اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اس ملک سے ہم بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا یہاں کے نیٹو لوگ پیار کرتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے اگر چنا ہے تو اس کو ہم بچائیں گے، اس کی ویلیوز کو بچانے کے لیے اسی طرح بھرپور محنت کریں گے۔ تقریب سے اپنے خطاب میں سابق لارڈ میئر آف مانچسٹر عابد لطیف چوہان، ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد افضل خان، سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ سجاد حیدر کریم، ڈاکٹر لیاقت ملک اور قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل کا کہنا تھا کہ صرف برطانیہ میں ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں چیلنجز آ رہے ہیں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور دوسری کمیونٹیز کے شانہ بشانہ ہو کر ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت لازمی ہے، آج نہیں ابھی نہیں، ہمیشہ سے ہونا چاہیے اور ہمیشہ رہے گا کہ ہمیں آپ لوگ سب جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، مطلب برٹش سوسائٹی، آپ کو ان کے ساتھ اسٹرانگلی انٹیگریٹ ہونا چاہیے۔ آپ کی جو جتنی اسٹرانگ انٹیگریشن سوسائٹی میں ہوگی، جو مختلف وائسز اس کے اگینسٹ آ رہی ہیں، یہ صرف آپ کے اگینسٹ نہیں ہے، اس کو میرا بھی خیال ہم جو شاید کہنا چاہ رہے ہیں لاؤڈلی کہ صرف ہمارے اگینسٹ، ایسا میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہے۔ تمام جو اس میں ہمیں جتنا بھی اگینسٹ ہے، میرا خیال اس کو چھوڑ کے ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں ہماری تمام کمیونٹی کو اسٹرانگلی اس سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا چاہیے، ان کے تمام پروسیسز کا حصہ بننا چاہیے۔ لیکن میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو مانچسٹر ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، ملٹی کلچر، ملٹی ایتھنک سٹی پوری دنیا کے اندر، ہر قسم کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے،
کوئی بھی فریڈم موومنٹ ہو, رائٹ آف ووٹ ہو, وہ مانچسٹر سے شروع ہوئے. مانچسٹر کے اندر مور دین 200 لینگویج بولی جاتی ہیں. بیسٹ یونیورسٹیز ہیں, بیسٹ انسٹیٹیوشنز آپ دیکھ لیں, اسپورٹس کے ہیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مانچسٹر کے اندر رہ رہے ہیں. The conditions that currently exist, it's not just in the United Kingdom, it's on a much wider basis that these challenges are there. So we need to come forward with collective responses. And he in particular pointed towards political leadership. And of course, as somebody who's been involved in political life, now stepped away, I think it's important that our political leaders must recognize one thing. There are two forms of leadership. You either bring people together and serve, or you try and divide and rule. And it is these two competing forms of leadership which are playing out in British politics today. I think it's a challenging time. جو چیلنجنگ ٹائم ہے وہ صرف یہ نہیں کہ برطانیہ میں جو ہوا بدل رہی ہے, بلکہ یہ ہوا یورپ کے اندر بھی بدل رہی ہے, اور اس کے ساتھ مختلف جگہوں پہ پاپولسٹ ٹائپ کے لیڈرشپ بنی ہوئی ہے. اور یہ پاپولسٹ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, ان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی حدود نہیں ہوتی, کوئی رائٹ رانگ کوئی تمیز نہیں ہوتی ان کو. جو سمجھتے ہیں آج کے لیے ٹھیک چلے گا اس کو چلا دیں گے, کل دوسری چیز کو چلا دیں گے. تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں, اٹس امیزنگ کہ اتنے بڑے ملک کا جو پاورفل ملک ہے, لیکن 35 غلط انفارمیشن وہ دیتا رہا ہے, تو ہر دوسرے دن اس کے کوئی نہ کوئی غلط بات ہوتی ہے. تو دس از دا ٹریجڈی ہماری ہے. اور پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے کہ اس پہ بھی کوئی بریکس نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے گھومتی رہتی ہے. تو اس میں ہماری رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اسپیشلی میڈیا کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنی طرف سے پازیٹیو چیزیں بھیجیں, اپنی طرف سے میک شور کریں کہ جو چیز آپ فارورڈ کر رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہے. تقریب میں شرکت کرنے پر عشائیہ کی میزبان رضیہ چودھری نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا. یہاں میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں آ جا پائے ہیں. لیکن جہاں آ جا پائے ہیں یہ شام مس کرنے والی نہیں تھی, کیونکہ ہمارے آج کے جو مطلب کہ آنریبل ہیں ہمارے گیسٹ, ویسے تو آپ سب میرے لیے عزت کی جگہ ہیں, لیکن جن کے لیے آج میں نے یہ شام رکھی ہے یہ ہے عابد چوہان بھائی, ایکس لورڈ میئر عابد چوہان بھائی, اور ہمارے ڈاکٹر افضل خان بھائی, اور آج کے ہمارے چیف گیسٹ جیسے کہ میں نے کہا ہمارے سی جی امتیاز گوندل بھائی, ہمارے اسپیشل گیسٹ ون اینڈ اونلی ڈاکٹر لیاقت ملک بھائی, اور ہمارے سجاد حیدر کریم بھائی. آج ہماری اتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سجاد حیدر کریم بھائی, جو کہ ہمیشہ ہی از آلویز آؤٹ آف دا کنٹری, لیکن لکیلی اینڈ فائنلی ہی از ود اس ٹوڈے. اور میں امید کرتی ہوں میں سب کا, آپ جتنے سب آئے ہیں ایک ایک کا نام لینے لگی تو میرا خیال ہے پروگرام ایسے ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ سب کا میں اور میرے سارے میڈیا کے جتنے بھائی آئے ہیں میں ان کا سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. تقریب میں ہلکی پھلکی موسیقی کے تڑکے نے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا. دل میرا جدو یاد سجن دیا رے, دور بسیں دے ماری ہوں کوئی جا کے موڑ لے آوے, ڈوب ڈوب جاوے. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکائے تقریب کا کہنا تھا کہ آج کے ایونٹ میں ہم نے موجودہ حالات کے متعلق سیراسل گفتگو کی اور ان خدشات سے نمٹنے کے لیے آئندہ کے بارے میں غور و فکر بھی کی گئی. کمیونٹی میں بہت کم لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں, تو آج ہمارا جو ایک ایشو تھا کہ ہمارے جو فائر رائٹس یا آگے بڑھی ہیں وہ ہم کیسے ریزالو کرنا, سو اٹ واز کوائٹ گڈ کہ ہم ویریس لوگوں سے ہم نے بات سنی ان کی کیسے کیسے کرنا اور کیا. اور دوسری بات ہے obviously we need some our own media. ابھی اپنا own media from next week on inshallah it be in English and we will
हमारी ओन वॉइस होगी, वॉइस फॉर द वॉइसलेस। बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारी रज़िया बहन ने किया है, इट्स वंडरफुल, और बहुत से अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे जमा की है, जो हमारी पॉलिटिकल है, जो हमारी बिजनेस लीडरशिप है, कम्युनिटी की लीडरशिप है, सब यहाँ पे जमा हुए हैं और उन्होंने जिन लोगों ने नुमाया काम किया हुआ है उनको भी एक्नॉलेज किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू सोसाइटी के अंदर। और साथ ही इसके साथ ये होता है कि जो यंग लोग हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिलती है। और इसमें मैसेज जो था वो यही रहा है सेंट्रली कि हमें अपनी सबों के अंदर इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है और हमें दूसरों के साथ अलायंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो वज़न है वो ज़्यादा हो, ताकि जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चाहे वो इस मुल्क के अंदर या मुल्क इंटरनेशनली जो अमन अमान ख़राब हो रहा है उसको बेहतर करने के लिए, जो कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, तो ये तभी होंगे जब हमारा अपना अच्छा खासा वज़न होगा। आज शाम रज़िया चौधरी साहबा ने आरसी एंटरटेनमेंट की तरफ से पाकिस्तान के दो जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी जिन्होंने यहाँ की सियासत और सकाफ़त में बहुत नुमाया मुकाम हासिल किया है, उनके एज़ाज़ में ये तकरीब का एहतमाम किया था। उनको उनकी खिदमात के रिकग्निशन में अवार्ड्स दिए गए। ये एक रज़िया साहबा की तरफ से इंतहाई कामयाब प्रोग्राम था। इसमें आपने तमाम तबका फ़िक्र के लोगों को, मीडिया के तमाम दोस्तों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को मुत्तहिद किया। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि हम तमाम कम्युनिटी को मुत्तहिद होकर इकट्ठे रह के तमाम कोशिशें करनी चाहिए, इससे एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और मैं ये भी कहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारी कम्युनिटी को मिलजुल के, यहाँ की कम्युनिटी के साथ भी मिल के अपने हकूक़ के लिए बेहतर काम करना चाहिए। मैं रज़िया चौधरी साहबा और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इंतहाई कामयाब प्रोग्राम। हाँ, बताना चाहती हूँ कि आज की शाम बहुत ही एक स्पेशल शाम है, जिसके लिए मैंने जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, आबिद चौहान भाई और अफजल खान, उनके एजाज़ में ये मैंने आज की शाम का इत्माद किया, जिसमें मतलब कि हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे वो डॉक्टर मलिक भाई और सजाद हैदर करीम भाई, जो कि हमारी बहुत खुश नसीबी है कि आज ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटीज़ हम सब के साथ हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, हर सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हैं, बिजनेसमैन आए हैं, सब लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम रहा है। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें जो इंसान अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनका हौसला बढ़े। और यहाँ मैं सारे मीडिया के भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमेशा हमारे साथ तामुन करते हैं। तकरीब के आखिर में साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद लतीफ़ चौहान, साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम और मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान को उनकी कम्युनिटी खिदमात पर रज़िया चौधरी की जानिब से एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, UK।